الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاس القوم على أنفسهم. معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم جانے تھے کہ شراب کی نجس، شراب کی گندگی یہ حسی ہے یا معنوی ہے. اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے وضاحت کیا تھا. آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ شرک یا مشرک کی نجاست، شرک کی نجاست، مشرک کی نہیں بلکہ شرک کی نجاست، کیا یہ حسی ہے یا معنوی ہے. اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت واضح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انما المشرکون نجس، یقیناً مشرکین نجس ہیں. تو بظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین بھی بقیہ نجاستوں کی طرح یہ بھی نجس ہیں. مثال کے طور پر جیسے بدن پر کچھ گندگی گر جائے، پیشاب گر جائے، ہاتھ پر گر جائے، لگ جائے کچھ گندگی، تو جیسے اس کو دھو کر ہی نماز پڑھنا ہے، ویسے ہی مشرکین کو اگر ہم چھو دیے، ہینڈ شیک کر دیے، ملاقات کر دیے، تو کیا ہم ہاتھ دھلنا پڑے گا؟ ایسی کوئی بات ہے کیا؟ شرک کی نجاست سے مراد ایسی نجاست ہے؟ تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ شرک کی نجاست معنوی ہے، حسی نہیں ہے. معنوی مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں صاف فرماتے ہیں کہ جب وفد ثقیف ان لوگوں کو مسجد میں ٹھہرایا گیا، قیدی بن کر کے آئے تھے جن کے بعد، تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ انہیں مسجد میں ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ یہ پلید ہیں، نجس ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس. تو مسجد کے اندر ٹھہرنا کیسا ہے؟ گویا مسجد میں پیشاب کر دیں تو پانی بہانا ہے، تو گویا یہ مشرکین اگر مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے تو کیسے ہو پائے گا؟ یہ تو پلید ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس علی الارض من انجاس القوم شیء انما انجاس القوم علی انفسهم. ان لوگوں کا نجس ہونا یہ زمین پر کوئی اثر نہیں کرتا. جیسے پیشاب پڑنے سے، گندگی پڑنے سے زمین پر اثر ہوتا ہے، اس کو دھلنا ہے، ویسے کسی قوم کے ٹھہرنے سے گندا نہیں ہوتا وہ زمین. انما انجاس القوم علی انفسهم، لوگوں کا پلید ہونا ان کے دل میں ہے، ان کے نفسوں پر ہے، یعنی توحید کو چھوڑ کر کے شرک کو اپنانا، یہ نجس یہاں پر مراد ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ عنہ، یہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، یہ قوم کے سردار تھے، قیدی بن کر کے لائے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں 3 دن تک ان کو قیدی بنا کر کے باندھ کر رکھا گیا تھا، مسجد کی پل سے، ہے نا. 3 دن تک مسجد النبوی میں ان کو پل سے باندھ کر کے ٹھہرایا گیا تھا، اس حال میں کہ وہ مشرک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دریافت کرتے تھے ان کا حال چال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کا کردار، یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے وہ اسلام قبول کر لیے. کون؟ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ. تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کا کھڑا ہونا مسجد میں. اب پہلے آپ کو یہ بتا دوں میں کہ آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی قید خانہ نہیں تھا، جی کوئی قید خانہ جیل نہیں تھی مسلمانوں کے اندر.
خود گھر نہیں تھے صحیح سے رہنے کے لیے تو قید خانہ کہاں سے بنائیں گے؟ وہ تو خیبر کے بعد جیسے جیسے فتوحات بڑھتے گئے، جنگ خیبر کے بعد تھوڑا تھوڑا مسلمانوں میں فراوانی آنا شروع ہوئی، ورنہ جو ہے بہت تنگی میں گزر رہا تھا معاملہ۔ مسجد النبوی کے اندر تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ مسجد النبوی میں تقریباً 9 ہجری میں چراغ سلگایا گیا، چراغ تک نہیں تھا مسجد النبوی میں، ہاں، مگر مسجدیں بھری ہوتی تھی، فجر میں عشاء میں سب۔ ہمارے پاس بڑے بڑے لائٹ جھومر، بڑی بڑی شاندار مسجدیں بنانے کے باوجود بھی ایک ہی صف ہوتی ہے مسجد میں۔ عام نمازوں میں کتنے صف ہوتی ہے؟ ایک صف، لاکھوں کا ہزاروں کا جھومر ہوتا ہے، ایسیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر نمازی ایک ہی صف۔ اس وقت اندھیرا ہوتا تھا مسجدوں میں، چراغ بھی نہیں ہوتی تھی۔ سن 9 ہجری بولے تو سوچئے 9 سال تک مسجد النبوی کے اندر چراغ نہیں جلا، روشنی نہیں آتی، رات کی نمازوں کے لیے روشنی نہیں ہوتی تھی، مگر مسجد بھری رہتی تھی۔ ابھی آج کا معاملہ، اتنی بڑی بڑی شاندار جھومر ہیں، لائٹ ہیں، LED لائٹ ہیں، ٹیوب لائٹ ہیں، مگر مسجدیں خالی کی خالی ہیں۔ برکت حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کو مسجد میں باندھ کر رکھنا۔ اور ہاں، ایک دوسری بات یہ بتانی ہے، بتا رہا تھا میں، قید خانہ نہیں تھا، کہاں پر؟ مدینے میں۔ تو یہ کافر قیدی جو جنگ میں آتے تھے، بدر میں 70 قیدی آئے، ہاں، فلاں جنگ میں کچھ قیدی آئے، فلاں جنگ میں کچھ قیدی آئے، تو یہ قیدیوں کو کہاں رکھتے تھے؟ معلوم ہے آپ کو؟ کہاں رکھتے تھے؟ کہاں قید کر کے رکھتے تھے؟ کس کی نگرانی میں رکھتے تھے؟ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا دوں، یہ ان قیدیوں کو گھروں میں رکھتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر مسلمانوں کے ایک 7-8 مسلمان ملے کہ آپ 2 قیدیوں کو رکھ دینا، آپ 2 قیدیوں کو لے چلنا، آپ 2 قیدیوں کو اپنے گھروں پر لے کے جاتے تھے، اور قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک، اتنا اچھا رویہ کہ جو پکتا تھا، جو بنتا تھا، خود کے کھانے سے پہلے قیدی کو کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر، قیدی کو کھلاتے تھے۔ ہاں، آپ اگر دوسرے عالمی سطح میں اگر آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے علاوہ دیگر جو قیدیوں کا مسئلہ رہا، ہاں، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، سوشل پڑھیں گے، جو عالمی جنگیں ہوئی ہیں، ورلڈ واریں جو ہوئی ہیں، اس میں سب لاکھوں لوگوں کی ٹانگیں توڑ دی گئی، قیدیوں کی آنکھیں نکال لی گئی، قیدیوں کی۔ ہاں، اسلام مسلمان جیسا سلوک کیا قیدیوں کے ساتھ، آزاد۔ خود ہندوستان کی اگر آپ بات لے لیں، جب انگریز یہاں پر حاوی ہو گئے تھے، ہاں، کالے پانی کی سزا، کالے پانی کی سزا، کیسی خطرناک سزا، بدبودار جگہ پر، ہاں، جہاں پر چیخنے کی، رونے کی، پکارنے کی آوازیں آتی تھی، 1-1 کلومیٹر 2-2 کلومیٹر جو لوگ گزرتے تھے، صرف چیخوں کی آوازیں آتی تھی، وہاں پر سزائیں، ایسی سزائیں دی گئی۔ یہ ہمارا اسلام، اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدیوں کے ساتھ ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کے رویے نے تاریخ کی بات بتاتی ہے کہ جتنے بھی قیدی مدینہ منورہ کے اندر آ کر قید ہوئے، کوئی بھی شرک پر باقی نہیں رہا، بلکہ تماموں نے اسلام قبول کر لیا۔ کیسے بھائی؟ کیسے؟ ان کا رویہ، ان کا سلوک۔ تو میرے کیف میں بات بدل رہا ہوں، اپنی بات سے ہٹ رہا ہوں۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کا مسجد میں شرک کی حالت میں، مشرک ہونے کے ناطے ان کا مسجد میں قید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکین یعنی شرک کی نجاست عینی ہے، حسی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عام الوفود آیا، عام الوفود وہ سال جیسے قبیلے در قبیلے، وفد در وفد جو ہے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام قبول کر رہے تھے۔ ایسے وقت کا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جن کے واپسی میں یا پھر کسی سفر میں تھے، واپسی میں معاملہ ایسا ہو گیا تھا، سب پیاسے ہو گئے تھے، پانی نہیں مل رہا تھا، دور دور تک تلاش کرنے کے باوجود بھی واپسی میں پانی نہیں مل رہا تھا۔ اتفاق ہوا یہ کہ ایک بوڑھی عورت، ہاں، اپنے اونٹ پر باندھ کر کے، مشکلوں میں پانی باندھ کر کے لے کر چل رہی ہے۔ اب صحابہ جب پانی کی تلاش میں گئے تو کہیں ندی، کہیں کنواں، کچھ نہیں ملا، اس عورت کو پکڑ لائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو عورت سے پانی طلب کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں دعا پڑھ کر پھونکے تو ایک مشکزے میں تمام مسلمانوں نے کیا کر لیا؟ وضو بھی کر لیا, پی بھی لیے, سیراب بھی ہو گئے, پانی ویسا کا ویسا. جب اس عورت سے پوچھا گیا پانی چاہیے کہاں سے لائی تو اتنا لمبا فاصلہ بتائی کہ تقریباً کئی دوروں پر پانی تھا. تو اس لیے کیا کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا پڑھ کر پھونکے تو اسی ایک پانی سے پانی سب مست ہو گئے, سیراب ہو گئے, پانی ویسے کا ویسا. اور ساتھ ساتھ میں اس بوڑھی عورت کو جو ہے ہدیہ تحفے دے کر بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مشکزہ کس کا تھا؟ مشکزہ کس کا تھا؟ مشرک عورت کا. تو جبکہ جو ہے اسی پانی سے کیا کیے ہیں مسلمان؟ وضو کیے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مشرکین کی نجاست عینی ہے, حسی نہیں ہے. پیشاب وغیرہ کی طرح ویسی نجاست نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گوشت آیا تھا, ہدیہ آیا تھا, بنا کر کے بھیجی تھی ایک یہودی عورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا. حدیث میں آتا ہے وَهِيَ مَسْمُومَةٌ, زہر ڈال کر کے بنا کے بھیجی تھی. تو مشرکین کو ہاتھ کا کھانا پینا سب جو ہے جائز ہے. غیر مسلم ہوٹلس ہیں, کھانا پینا جائز ہے, الا یہ کہ اگر کوئی نان ویج ہے, شرط ہمیں یہ معلوم ہونا ہے کہ کیا آیا یہ نان ویج جو ہے جو ذبح کیا گیا ہے اس کو مسلمان ذبح کیا ہے, حلال ہے, تو ہم وہ بھی کھائیں گے. اگر گرچہ گوشت بھی بناتے ہیں وہ تو کھائیں گے, جائز ہے. اگر وہ نہیں, کسی اور کا ذبیحہ ہے, کسی اور کا ہاتھ کا ذبیحہ ہے, تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے, کیونکہ غیر اللہ کے نام کا کھانا جائز نہیں ہے. اور خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمائے یہودیوں کے متعلق وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ, تمہارا کھانا یہودیوں کے لیے حلال ہے اور یہودیوں کا ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. تو ان تمام دلائل کو اگر ہم, بے شمار اور دلیلیں ہیں, اگر میں دلائل ذکر کرتے ہوئے چلوں گا تو بہت تفصیل ہو جائے گی. آپ آج کے درس میں بات اتنی ذہن میں رکھ لیں کہ مشرکوں کی نجاست وہ عینی ہے, حسی نہیں ہے. ظاہری نجاست ان کی نہیں ہے, بلکہ ان کے اندر جو کفریہ نجاست ہے, شرک جو ہے, وہاں پر قرآن کریم میں اس نجاست کا ذکر ہے, نہ کہ جو ہے ظاہری نجاست کا یہاں پر ذکر ہے. اور اس بات پر تمام علماء اکرام کا بھی اجماع واقع ہوا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. ہاں, کوئی اگر سوشل ورک مسجد کی جانب سے کر رہے ہیں تو مشرکین بھی وہاں پر داخل ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. وہ آ سکتے ہیں, وہ داخل ہو سکتے ہیں, مسجد کا تعمیراتی کام کر سکتے ہیں. اگر الیکٹرک کام مسجد کے اندر ہے تو کوئی مشرک الیکٹریشین جاننے والا ہے, وہ آ کر کے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے, پنکھا ٹھیک کر سکتا ہے. پلمبر ہے مسجد کے اندر, مسجد کا کوئی کام ہے تو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. مائک سسٹم ہے, مشرک ہے تو وہ آ کر کے ٹھیک کر سکتا ہے. لہٰذا ان کی نجاست عینی نجاست ہے, حسی نجاست نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ غسل کرنا ہے. نہیں ہے, ایسی کوئی واجب غسل کی بات نہیں ہے. تو لہٰذا مشرکین کی نجاست عینی ہے, حسی نجاست نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فہم سلف کے مطابق قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.